الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق اللہ العظیم. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اور وہی ذات ہے کہ تم کو دکھلاتا ہے بجلی ڈر کے لیے اور امید کے لیے. وینشئ السحاب الثقال، اور اٹھاتا ہے بھاری بادل. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور پڑھتا ہے گرجنے والا خوبیاں اس کی، اور والملائکۃ، اور سارے فرشتے من خیفتہ، اس کے ڈر سے. چونکہ بارش کا موسم چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اسی آیت کا درس دیا جائے جو بارشوں کے متعلق ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی نشانی دکھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو تم کو بجلی دکھاتا ہے. اور یہ کس لیے؟ خوفاً و طمعا، خوف کے لیے بھی اور امید کے لیے بھی. آسمان پر جب بجلی چمکتی ہے تو خوف تو رہتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ ہو، اللہ کا اللہ کی پکڑ نہ ہو، لیکن وطمع اور امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو خشک سالی دور ہوگی اور قحط سالی دور ہوگی اور زمین سیراب ہو جائے گی. تو بتلایا کہ انسان کو زندگی ان دو چیزوں کے درمیان ہی گزارنی چاہیے، خوف اور امید. یہی وجہ ہے کہ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں میرے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ جو تھوڑی بہت نیکی کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرما دیں گے. اور فرمایا میری قدرت دیکھو کہ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ تعالیٰ یہ بھاری بادل اٹھاتا ہے. یہ مونسون کی ہواؤں میں آپ نے موسم میں دیکھا ہوگا. اس دن بھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کسی نے پانی کے جہاز سے بنائی کہ سمندر سے آسمان کی طرف بادل کس طریقے سے پانی بھر رہا ہے، جیسے کسی نے پائپ لائن لگا دی ہو. یہ سمندر کی یہ نمی ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتے ہیں اور پھر یہ بادل بنتے ہیں. اور اس کی قدرت کا مظاہرہ دیکھیں کہ اتنا پانی، لاکھوں لیٹر پانی بغیر کسی سہارے کے اس نے آسمان پہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہم ایک گلاس پانی اوپر یوں بغیر سہارے یا گلاس کے یا کسی جگ وغیرہ کے ہم یوں بیچ میں نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہزاروں لاکھوں لیٹر پانی جو ہے وہ بغیر سہارے کے جو ہے وہ آسمان پر کے اور زمین کے درمیان معلق بنایا ہے. اور کس طرح یہ بادل اٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے پھر یہ وہاں پر یہ برستے ہیں، اور جہاں نہیں چاہتا وہاں پر بارش نہیں ہوتی اور یہ بادل نہیں برستے. تو فرمایا کہ یہ بادلوں کو اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو بادلوں کو اٹھاتی ہے تو وہ یسبح الرعد، یہ رعد اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور بحمدہ اس کی تسبیح کرتا ہے یہ رعد، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، من خیفتی، اس کے ڈر سے. یہ رعد اصل میں بجلی کو کہتے ہیں، کڑک یہ جو ہم دیکھتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے یہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو ہنکانے پر اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہوا ہے. اور جب یہ گرجتا ہے تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے
اور جب یہ غصے میں آ کے بادلوں کو کوڑا مارتا ہے تو یہ بجلی چمکتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اب سائنسی لحاظ اور سائنسی پوائنٹ آف ویو سے وہ جو بھی صورت بنتی ہو، لیکن یہ فرشتے کا عمل دخل یہ ضرور ہے۔ جیسے انسان کے پیٹ کے ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سائنسی لحاظ سے آپ جتنا کہیں کہ دونوں کے جینس ملتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمل دخل فرشتے کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورت ہوتی ہے، اور پھر جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بعض دفعہ یہ بجلی گرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اسی لیے جب کوئی بجلی کی گرج چمک دیکھے تو اس وقت پھر یہ دعا پڑھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب کی لپیٹ میں نہ لینا۔ اصل میں ذرا سی بارش ہوتی تھی، تیز ہوا چلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، مسجد کی طرف بھاگا کرتے تھے۔ اتنا ڈر، کیونکہ قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی ہواؤں کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کیا ہے۔ تو وہ ڈر اور امید دونوں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عافیت والی عطا فرمائے۔ ہر موقع پر ہر جگہ پر ہمارے نبی نے دعائیں بتلائی ہیں، ہر جگہ کی۔ بارش ہو رہی ہے اس وقت آدمی دعا پڑھ لے، اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں اس وقت کی دعائیں پڑھ لے۔ میں نے جمعے میں بھی غالباً بتلایا، اور نہیں بلکہ عصر میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے موقع بہ موقع کی دعا، کم از کم اور کوئی نہیں تو آیت الکرسی اس وقت آدمی پڑھ لے کہ یہ اگر بجلی کی صورت ہے یہ عذاب کی صورت نہ بن جائے۔ یا جو فجر اور مغرب کے بعد دعا ہے اس کا اہتمام کیا کریں، دن صبح بھی 3 بار اور شام کو بھی 3 بار۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ فرمایا یہ بارش اللہ تعالیٰ یوں جو ہیں برساتے ہیں۔ اچھا، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں، یعنی کڑک بجلیاں بھیج کر جس پر چاہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بجلی برساتے ہیں، اسے جلا کے رکھتے ہیں۔ یہ ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ ایمان لے آؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب اس کے پاس گیا، وہ عرب کا بڑا متکبر آدمی تھا، اور جب ان سے کہا کہ بھائی اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے متکبرانہ لہجے میں کہتا ہے نعوذ باللہ، کون ہے اللہ؟ محمد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی انسان ہے؟ یہ ہے کیسے ہے؟ اور اس طرح کے اونٹ پٹانگ تکبرانہ جملہ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانی بجلی اس پر مسلط کی اور اس کے سر کو تن سے ہی جدا کروا دیا۔ اور اسی طرح 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے انہیں دین کی دعوت دی، اور روایتوں میں ان کا نام آتا ہے اربد بن ربیعہ اور عامر بن طفیل نام کے۔ اللہ کے نبی نے جب انہیں مدینے میں دین کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ایک شرط پر اسلام لاتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد خلافت ہمیں ملے، خلافت ہمیں ملے۔ وہ بیوقوف سمجھ رہے تھے یہ ایسی چلتی ہوئی چیزیں ہر ایک کو مل جائے گی، انہیں پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے ایک انتظام کیا ہوا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتظام کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، صبح میں نے ہجرت کا واقعہ بیان کیا، بعد میں ایک بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے جمیلوں سے ابو بکر کو ساتھ لے کے کیوں گئے؟ اس لیے کہ جس سے آگے کوئی کام لینا ہوتا ہے اسے بچایا جاتا ہے، اسے بڑی حفاظت میں رکھا جاتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد اس نے کام کرنا ہے، میرے بعد امت کی بھاگ دوڑ اس کو دیکھنی ہے، میرے بعد اس نے سنبھالنا ہے۔ چنانچہ یہاں پر منع کر دیا انہوں نے اسلام لانے سے، وہ دونوں بدبختوں نے، اور کہا کہ جناب اگر آپ کے بعد خلافت ہمیں ملتی ہے تو پھر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ تو بغیر طلب کی چیز ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تو نہیں ہے،
ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جاتے ہیں اور ایسے انسانوں کا لشکر آپ کے مدینے پہ چڑھائی کریں گے جو مدینے کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ان کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہیں روک دے گا اور میرے مدینے کے صحابہ تمہیں روک دیں گے۔ یہ انصار مدینہ تمہیں اس حرکت سے روکیں گے اور اللہ تمہیں روکے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے مقابلے میں ما فوق الاسباب جس کو دیکھا وہ اللہ اور ما تحت الاسباب جس کو دیکھا وہ صحابہ۔ یعنی ایک ہوتی ہے مدد ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر وہ اللہ کی، ایک ہے ما تحت الاسباب کہ اللہ کسی کو سبب بناتا ہے اپنی مدد کے لیے، وہ ہیں صحابہ۔ اور اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان کیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے یہ صحابہ کافی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد بدر میں ما فوق الاسباب نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور ذریعہ جو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کو بنا رہے ہیں۔ اور ہر جنگ میں یہی ہوا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن اللہ جسے ذریعہ بناتا تھا وہ صحابہ۔ تو یعنی کہ ان حضرات کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آپ کی اتباع کرنے والے مومن جو ہیں یہ کافی ہیں اور اللہ کافی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں اس وقت جو مومن تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ انہیں صحابہ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں شخص جنہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں آ کر چڑھائی کریں گے اور ایسا لشکر لائیں گے جو مدینے کو ختم کر دے گا، یہ دھمکی دے کر گئے ہیں۔ اور تھوڑا سا ہی آگے گئے اللہ تعالیٰ نے بجلی ایک پہ بھیجی، ایک تو بجلی سے مر گیا اور دوسری کو اللہ تعالیٰ نے طاعون کی گلٹی اس کے جسم میں پیدا کی اور وہ طاعون سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر یہ بجلی جس کے اوپر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں دعاؤں کا اہتمام ایسے موقع پر ہو۔ کیا پتہ بھائی ہمارا کون سا ایسا عمل ہو اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائے اور پھر یہ بجلیوں کے ذریعے ہلاک کر دیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کو روک تو نہیں سکتا۔ اور کتنے میگا واٹ بجلی ہوتی ہے آسمانی بجلی، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب فرمایا کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، یہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ پکڑ ہے یہ بہت سخت ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم مغلوب کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آن، اللہ تعالیٰ کی پکڑ وہ اتنی سخت ہے، جیسا کہ مثال دی کہ ان کو اللہ نے جیسے بجلی سے ہلاک کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا کہ وہ بجلیاں برساتا ہے، وہ آسمان سے بارشیں برساتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں سمندروں سے بادل بناتا ہے۔ جب سب کچھ وہ کرتا ہے اور آسمان کے فرشتے بھی تسبیح اس کی کرتے ہیں، تو لہو دعوت الحق، تو پکار سچی وہی ہے جو اللہ کو پکارا جائے، اور اللہ کو پکارنا ہی وہ سچ ہے اور حق ہے۔ کیونکہ مکے کے مشرک کبھی کس کو پکار رہے ہیں، کبھی کس کو پکار رہے ہیں، کبھی کس کو پکار رہے ہیں، تو کہا کہ ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنے کا حق وہ صرف اللہ کو ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، آج اگر اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی پکارتا ہے تو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی کہ ہاں جی جا رہی ہے، اچھا چلو جا رہی ہے، تو جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو دنیا میں عربی آتی تھی یا فارسی آتی تھی، یہاں سے پکارنے والا پٹھان پشتوں میں پکارے گا، بلوچی بلوچی میں،
اردو اسپیکنگ اردو میں پکارے گا، تو مجھے بتائیں کہ وہ قبر میں کوئی لینگویج انسٹیٹیوٹ تو نہیں کھولا ہوا کہ وہاں ساری زبانیں سیکھ لی ہوں؟ یہاں سے پکارنے والا اپنی اپنی زبان میں پکارے گا۔ دنیا میں ایک زبان آتی تھی، اب اتنی زبانیں کہاں سے سمجھ آ گئیں؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ چلو یہاں سے ٹرانسلیٹ ہو کر وہاں جا رہی ہے، لیکن گونگا کیا کرے گا جس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے؟ اس پہ کوئی مصیبت آئے گی، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یوں ہی کرے گا۔ تو کیا جس کو پکار رہے ہو اس کا تمہارا اس کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حالات بھی جانتے ہیں اور گونگے کی بھی یہ اس وقت کی مصیبت اور پریشانی کو جانتے ہیں؟ تو بھائی اس کو پکارو جس کو ہر زبان آتی ہے، جو ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کو جواب بھی دیتا ہے۔ اور پھر جس کو آج اللہ کے سوا کسی کو پکار رہے ہیں نا، چاہے وہ جو بھی ہو، میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، دنیا میں ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی بات کر رہا ہو اور دوسرا آدمی بیچ میں بولے کہ خبردار ابھی چپ، اس کی بات تو سننے دو، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ کوئی ادب سیکھو، محفل کے کوئی آداب سیکھو، ایک سے فارغ ہونے دو، اچھا جی سناؤ، پھر ادھر سے اچھا اب تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ ایک ہی وقت میں وہ دو کو نہیں سن سکتا۔ تو یہاں پر تو اللہ کے سوا جس کو پکارا جائے اور یہاں سے سارے ایک ہی ساتھ اس کو پکار رہے ہوں، تو دنیا میں تو وہ ایک ہی وقت میں ایک کی سنتا ہے، تو دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت میں سب کی کیسے سنیں؟ یہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی اللہ کو پکارو گے وہ جواب دے گا، جب بھی پکارو گے وہ جواب دے گا۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے سوال پوچھے نبی کہ اللہ کہاں ہے، تو کہنا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے اور وہی ہے جو سنتا ہے۔ آگے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جس کو اللہ کے سوا یہ پکار رہے ہیں یہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کو پکارنے والے کی مثال ایسی ہے جو پانی کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا اور پانی کو کہ آ جا آ جا میرے منہ میں آ جا، تو بھائی اللہ کہتے ہیں وما هو ببالغ، پانی اس کے منہ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو جیسے وہ نہیں آ سکتا تو اللہ کے سوا اس کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آ سکتا، پکارنے والی ذات ما فوق الارض۔ اچھا پھر اس میں وہ وسوسے کیا ڈالے جاتے ہیں؟ بیوی کو کیوں پکارتے ہو؟ پانی لے کر آؤ، بیوی کو بھی تو پکارتے ہو۔ اور بھائی بیوی اسباب کے درجے میں ہم پکار رہے ہیں، پانی لے کے آؤ، اسباب کے درجے میں کسی نبی نے کبھی پکار کو شرک کہا ہی نہیں، بلکہ وہاں تو حکم وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ ہمیشہ جس نبی نے بھی جس پکار اور مدد کی رد کیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی یہاں ہو نہیں اور تم پکار رہے ہو۔ یہی بیوی جب اپنے میکے چلی جاتی ہے تو اب شوہر اس کو پکارتا ہے کہ بھائی آ جا، کدھر ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگلا تو یہی کہے گا یار یہ تو صحیح رن مزور آدمی ہے اور رن مرید آدمی ہے کہ ابھی بھی یہاں بیوی کو یاد رکھے ہوئے۔ تو یہاں تو کوئی، لیکن جب سامنے ہو میں آپ سے یہ کہوں یار یہ ذرا کرسی اٹھا کے یہاں رکھ دینا، میں نے آپ کو ابھی ایک کام کے لیے کہا، یہ تعاون ہے، یہ ما فوق الاسباب نہیں، یہ ما تحت الاسباب کے تحت ہے اور یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ یہاں ہو نہیں اور میں اس عقیدے سے آپ کو پکاروں کہ آپ انارکلی فلیٹ میں بھی میری آواز سن لیتے ہیں بغیر مائک کے بھی، تو اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی کو رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ آگے بارش، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بارش جو اللہ تعالیٰ برساتے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، تو جب اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے بہنے لگے، ندیاں بہنے لگیں اس کی وجہ سے، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور پھر اوپر لے آیا وہ نالا جھاگ پھولا ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے کچرا وچرا یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جو ندی صاف بہ رہی ہوتی ہے اس میں بھی اوپر کچرا آ جاتا ہے، جھاگ بن جاتی ہے،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب بظاہر وہ جھاگ ایسی ہوتی ہے، وہ کچرا ایسا ہوتا ہے کہ نیچے پانی پہ غالب نظر آتا ہے، پانی بعض دفعہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو جھاگ پاورفل ہے، اور جھاگ نے اور اس کچرے نے تو جناب پانی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا اور پانی کے اوپر بھی غالب آ گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کچھ دیر کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے، پانی رہتا ہے، پانی رہتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ جاتا رہتا ہے سوکھ کر، پانی جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے یوں مثال دی کہ بعض دفعہ اسلام اور کفر کی لڑائی میں ایسا لگے گا کہ کافر غالب آ گیا ہے اور وہی چھایا ہوا ہے، لیکن وہ جھاگ کی طرح ہے، کچھ دن نظر آئے گا کہ بھائی یہی چھایا ہوا ہے، اور تو جو اندر کا والا پانی ہے جو خالص مال ہے وہ تو اب ہے ہی نہیں، اب اس کا وجود ہی نہیں۔ لیکن تم استقامت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ڈٹے رہو گے تو جیسے اللہ تعالیٰ اس دریا، اس ندی، اس نالے کے اوپر سے جھاگ کو ختم کر کے پانی کو سامنے لے آتے ہیں، ایسے ہی باطل کو ختم کر کے اللہ حق کو واضح کر کے جو ہے وہ سامنے لے آئے گا۔ اور پھر بات وہی آتی ہے جس کی مثال میں جو دینی پڑتی ہے، جب 48 ملک آئے تو ایسا لگا کہ بس اب یہی ہیں، اب وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے دوسرے، وہ کہاں گئے بھائی، ملا عمر کہاں گئے، فلاں کہاں گئے، فلاں، کیونکہ جھاگ آ گئی تھی۔ اور جو قرآن والے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ جھاگ ہے، صبر کرو کچھ دن ہے، لیکن جو لیبرل انٹے اور انٹیاں تھیں وہ جہاں کہاں گئے، بڑے بنتے تھے امیر المومنین، کرو نا۔ یہ جو لوگ اللہ کی مدد پر اور قرآن پر یقین نہیں رکھتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ ایسی چیز ہی سامنے دکھاتے ہیں۔ لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جھاگ اڑ گئی، جھاگ سوکھ کے ختم ہو گئی، اور وہ خالص مال اب سامنے نظر آ رہا ہے، اب وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، اور الحمدللہ دنیا پہ چھا رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر امریکہ کو جو ذلت ہوئی ہے نا، اب یہ کسی ملک میں پاؤں پوں کرتے ہوئے بھی شرما رہا ہوگا کہ اگلا ملک کہے گا بس کر، پتہ ہے کتنا تپڑے جانتے ہیں ہم، پٹھانوں نے تو اتنا مار کے بھیجا تھا نسواریوں نے، اور تو جو ہے ادھر آ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ پنگا لے رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایک محلے سے ایک بندہ پٹ کے آ جائے اور دوسرے محلے میں بدماشی کرنے لگے تو اب وہ مورال تو نہیں رہتا نا، اب وہ چیز تو نہیں رہتی۔ اگلا کہتا ہے بس او بھائی، وہ ادھر سے جو پٹ کے آئے تو کیا سمجھ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، تو بیچاری کی عزت کی ساری دہی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، ساری جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اسے پھر ذلیل و رسوا کیا۔ اب حدیث میں بھی بارش کی مثالیں دیں۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بارش آسمان سے بارش جب ہوتی ہے آسمان سے تو یہ پانی تین قسم کا ہو جاتا ہے۔ زمین تین قسم کی ہوتی ہے، ایک تو وہ زمین ہوتی ہے جو ذرا سخت زمین ہوتی ہے، پانی کو اندر نہیں لیتی اور پانی وہاں ٹھہر جاتا ہے، تو اس سے لوگ فائدہ لیتے ہیں، پانی پیتے بھی ہیں، جانور بھی پیتے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے اور گاؤں دیہات ہیں جہاں پر یہی بارش کے پانی سے سالہ سال گزارا ہوتا ہے۔ ہم ایک جگہ سہروزے میں گئے تھے، وہاں بڑی دور پانی لانے کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا، خدمت بھی کبھی کبھی ہمارے ذمہ ہو جاتی تھی، تو وہ پانی سارا بڑی جگہ پہ تھا لیکن بارش کا تھا، کہ بھائی بارش ہوتی ہے تو یہ جب پانی ہوتا ہے بس کہیں سے آ نہیں رہا، اور وہاں سے لوگ پانی بھی بھر رہے ہیں، جانور بھی وہیں سے پی رہے ہیں۔ تو یہ زمین اندر جذب نہیں کرتی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمین وہ ہے جو نرم زمین ہوتی ہے، جو پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور اندر لے کر سامنے اس کا پھل، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ دکھاتی ہے، فروٹ کی صورت میں، پھل کی صورت میں، اور جناب اسی طریقے سے سبزیوں کی صورت میں۔ اور ایک وہ زمین ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نہ پانی ٹھہراتی ہے نہ پانی کو جذب کرتی ہے، پانی وہاں سے گزر جاتا ہے، ایسی زمین ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے بارش کی مثال دے کر کہ وہی بھی جب دنیا میں کسی نبی پر آتی ہے اور آسمانی شریعت، تو لوگوں کے دل بھی تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن کا دل اس زمین کی طرح ہے جہاں پانی ٹھہرتا ہی نہیں، گزر جاتا ہے، تو یہ ہدایت
نہیں لیتے۔ اس آسمانی وحی سے، چونکہ بارش بھی آسمان کی طرف سے آتی ہے اوپر سے، اور وحی بھی اوپر سے آتی ہے، تو اس دل کے اندر وحی کے کوئی فائدے اور ثمرات نظر نہیں آتے۔ اللہ ہمیں ایسے دلوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے کہ جو پتھریلی اور سخت زمین ہوتی ہے، پانی اوپر ٹھہر جاتا ہے، تو اس سے محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد محدثین ہیں کہ جنہوں نے آسمانی وحی کو محفوظ کیا، نبی کی حدیثوں کو محفوظ کیا، اور حدیثیں سامنے ہیں۔ حدیثیں جب سامنے ہیں تو لوگ وہ حدیثیں لے لیتے ہیں ان سے، کیونکہ سامنے حدیثیں اللہ کے نبی نے جو بتلایا، اور مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیریں بتلائی ہیں۔ تو محدثین کی مثال اس زمین کی طرح ہے جو سخت ہو اور پانی کو اپنے اوپر لے لے، اور ظاہر نے سامنے سارے اس کو جو ہے فائدہ حاصل کریں۔ اب ایک وہ زمین ہے جو پانی اندر لے جاتی ہے، اور یہ جو پھل نکل کے آ رہے ہیں، اور یہ بنے بنائے فروٹ نکل کے آ رہے ہیں، بنی بنائی سبزیاں، یہ ہے اسی پانی کا اثر، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس پانی کے اثر نے آپ کو اتنی سہولت دی کہ آپ ویسے اور جگہوں سے جو ٹھہرا ہوا پانی ہے وہاں لے کے جائیں، اپنی زمین کو سیراب کریں، پھر سبزیاں اگیں۔ تو وہ ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ہر ایک آدمی یہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا۔ تو اس زمین سے مراد فقہاء ہیں، وہ مفتیان اور فقہاء جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ ان کے اندر علوم اور حدیث ایسے شرائط کر جاتی ہے کہ پھر یہ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے دکھاتے ہیں۔ محدثین چونکہ فقیہ نہیں ہوتے، اور وہ صرف ظاہر معنی کو دیکھتے ہیں، الفاظ کو، اور اس سے کون سا مسئلہ نکل سکتا ہے اس کی تہ سے، یہ کام فقہاء کا ہے کہ وہ ایک ایک آیت سے پتہ نہیں کتنے مسائل کو نکالتے ہیں، ایک ایک حدیث سے پتہ نہیں کتنے مسائل کو استنباط کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور آپ کو یہ بیشتی زیور اور ہدایہ اور قدوری اور آپ کے مسائل اور ان کا حل ان کتابوں کی طرح پکے پکائے مسائل مل رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ کو یہ بھی قرآن دے دیں تو یا حدیث دے دیں تو ہر ایک تو اس سے مسائل نہیں پہ نکال سکتا، یہ فقہاء کا کام ہے۔ اسی لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک جو ہے فقیہ یعنی دین کے مسائل کا جاننے والا، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ تو آج جو یہ فقہاء ہوتے یہ محدث ہیں، مفسر ہیں، لیکن ان کی جو شہرت ہو جاتی ہے وہ حدیث کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ فقہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں، فقیہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو قرآن اور حدیث پر مہارت حاصل ہو، کیونکہ اس نے تو مسئلہ قرآن اور حدیث سے نکالنا ہے۔ فقیہ ہوتا ہی وہ ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں ان کو تو حدیث نہیں آتی تھی، صرف 17 حدیثیں آتی تھیں۔ واہ یار، 17 حدیثیں آتی تھی، صرف آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو 40 سے زیادہ آتی ہیں۔ تعصب کی بھی کوئی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ 17 حدیث، ہمارے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، تو حضرت کہنے واہ کیا شان ہے حضرت کی، کیا؟ انہوں نے کہا کہ شان ہے؟ کہا شان نہیں ہے۔ اور جس شخص کو صرف 17 حدیثیں آتی ہوں اور وہ 11 لاکھ 12 لاکھ مسائل امت کو بتا دے، اگر اس کو ہزاروں حدیثیں آتی تو پتہ نہیں اور کتنے مسائل بتاتا۔ ان کے شاگرد یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ 10 لاکھ حدیثیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے وحی کے ساتھ مثال دیتے ہوئے زمین کی یہ قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔